نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا ابوالفضل عباس، یا سیدی یا عباس، یا ابوالفضل عباس، یا سیدی یا عباس، یا ابوالفضل عباس، یا سیدی یا عباس، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا معین حق معین، یا معین حق معین، یا معین حق معین، یا وارث حق وارث، یا وارث حق وارث، یا وارث حق وارث۔ تمام حضرات کو جشن غریب نواز بہت بہت مبارکباد ہے جشن مولانا آپ حضرات دیکھ رہے ہیں نہیں نعرہ لگا تو دو آواز کہ اسٹیج پہ خطیب اعظم ہندوستان مائک لیتا تھے ہاتھ میں دو خطیب الہند حضرت علامہ ڈاکٹر شبیر علی غازی صاحب اللہ تشریف رکھتے ہیں حضرات میں بڑی تیزی کے ساتھ خوشیاں پہنچاؤں گا کمیٹی کی جتنے بھی حضرات ہیں ماشاءاللہ مولا آپ تمام حضرات کو سلامت رکھیں حضرات میں ایک مرتبہ ایک شعر پڑھ رہا ہوں ایک مرتبہ درود شریف پیش کر لیں اللہم صلی علی محمد والے محمد، سیدنا سفینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شعر حاضر کر رہا ہوں مولانا فرمائیں تیرے قدموں قدموں میں آیا ہوا کا میری بگڑی بنا پڑے گا تیرے قدموں ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر احسان سمجھ کر نہیں ایمان سمجھ کر درود پڑھیں اور قرض سمجھ کر نہیں فرض سمجھ کر درود پڑھیں جس کے دل میں نبی اور اہل بیت نبی کی جتنی محبت ہے وہ اپنی ساری قوت کے ساتھ درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و اہل بیتک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سے نہیں لے سکتے عزیزان گرامی قدر ٹھیک ہے و برادران ملت اسلامیہ بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول گدایان دربار بطول مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے یہ آج سرزمین بنگال کلکتہ کے ایک بہت ہی گھنی آبادی والے علاقے میں علیم الدین اسٹریٹ آج یہاں کے نوجوانوں نے محبان اہل بیت نے جشن مولا کائنات جشن غریب نواز اور بالخصوص جشن امام جعفر صادق علیہ السلام کا اہتمام کیا ہے مولا ان نوجوانوں کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور ان کی محبتوں کو عقیدتوں کو نبی اور اہل بیت نبی کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں میں نے آج کے اس عظیم الشان مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کہ جس آیت واقع ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام نے جسے موضوع گفتگو قرار دیا پروردگار عالم اللہ رب العزت اپنے نبی اپنے حبیب مدینے کے تاجدار
کل عالم کے سردار، ملاتے بیٹھے نبیوں کے شہنشاہ، نہیں رسولوں کے بادشاہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اللہ اپنے حبیب پر خدا نے جو قرآن نازل کیا، اللہ اس قرآن کے ذریعہ پوری کائنات انسانی سے مخاطب ہو کر پورے جہان کے انسانوں سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے میرے بندو، ہم نے تمہاری ہدایت کے واسطے، میں نے تمہاری رہنمائی کے واسطے، آصف تمہیں صراط مستقیم پر قائم کرنے کے واسطے، تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے واسطے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے دو چیزوں کو نازل کیا، سارے جہان کی ہدایت کے لیے، سارے دنیا کے انسانوں کے ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں۔ تو پروردگار وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، سب سے پہلے میں نے نور کو نازل کیا، سب سے پہلے میں نے نور کو اتارا ہے، وَکِتَابٌ مُبِینٌ، اور پھر میں نے روشن کتاب کو نازل کیا، توجہ، اندھیری کتاب نہیں، روشن کتاب۔ اچھا، اس کتاب کو نازل ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تو ہر مسلمان جواب دے گا مولانا کم و بیش 1400 سال ہو گئے، 1400 برس قرآن کو نازل ہوئے، کتاب کو نازل ہوئے مکمل ہو گئے۔ اب 1400 برس کے بعد ہم مسلمانوں میں ہی ایک گروپ ہے، ایک طبقہ ہے، کچھ لوگوں کا گروہ ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ ہم صوفی لوگ ہیں، ہم بیمار کے نہیں بیماری کے دشمن۔ ڈاکٹر کا کام ہے وہ بیماری کو ختم کرے، بیمار کو ختم نہ کرے، تو ہمارا ٹارگٹ بیماری ہے، بیمار نہیں ہے۔ توجہ، آپ اشارہ سمجھیے، بہت سی باتیں اشاروں میں سمجھی جا سکتی ہیں۔ ایک گروپ ہے مسلمانوں میں جو یہ نعرہ لگاتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، کیا مطلب؟ کہ دیکھو صرف اللہ کی کتاب کافی ہے۔ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، مگر آپ جب کبھی دوا کھاتے ہیں، کیپسول کھاتے ہیں، تو کیپسول کے اندر جو مادہ ہوتا ہے وہ بہت کڑوا ہوتا ہے، وہ کیپسول کے اوپر جو میٹھی پرت ہوتی ہے وہ پرت اس لیے چڑھائی جاتی ہے کہ کڑوا مادہ آپ نگل سکیں، سمجھیں آپ؟ تو بہت سی باتیں، کڑوی باتیں شوگر کوٹڈ طریقے سے پیش کی جاتی ہیں، تو سننے میں تو بڑا مزہ آتا ہے، بھائی کتاب کافی ہے، مگر یہ کہنے کے پیچھے ایک ایجنڈا ہے، ایک مقصد ہے۔ وہ ایجنڈا کیا ہے؟ مسلمانوں میں ایک بات پاپولر کر دو، اور وہ بات کیا ہے؟ کہ صرف کتاب پڑھو، صرف قرآن پڑھو، قرآن کافی، کتاب کافی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ نبیوں کی ضرورت، نہ رسولوں کی ضرورت، نہ ولیوں کی ضرورت، نہ اماموں کی ضرورت، نہ ولیوں کی ضرورت، نہ غوث کی ضرورت، نہ خواجہ کی ضرورت، نہ وارث کی ضرورت، نہ قطب کی ضرورت، نہ ابدال کی ضرورت، نہ پیر کی ضرورت، نہ مرشد کی ضرورت، صرف کتاب پڑھو، خالی کتاب پڑھو۔ تو اب جو یہ نعرہ لگ رہا ہے کتاب کافی ہے، تو اب میرے دائیں بائیں سامنے یہ چاروں طرف مسلمانوں کا مجمع ہے۔ میں ایک سوال کروں گا مسلمانوں سے کہ مسلمانوں یہ بتاؤ کہ نعرہ لگ رہا ہے کتاب کافی، تو مجھے یہ بتا دو کہ یہ کتاب ہے کس کی؟
دے گا مولانا کتاب اللہ کی، کوئی شک تو نہیں ہے کسی کو؟ اللہ کی کتاب ہے نا۔ اب میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، پیرالل کوسچن، آنسر آپ دیں گے، جواب آپ دیں گے، تاکہ نتیجہ بھی آپ نکالیں۔ میں سوال کر رہا ہوں، جواب دیتے جائیے گا۔ کتاب کس کی؟ بھائی بولیے نا، ڈر کیوں رہے ہیں؟ کتاب کس کی؟ قرآن کس کا؟ قرآن کس نے نازل کیا؟ توریت کس نے اتارا؟ زبور کس نے بھیجا؟ انجیل کس نے بھیجا؟ نبیوں کو کس نے بھیجا؟ رسولوں کو کس نے بھیجا؟ ولیوں کو کس نے بھیجا؟ اماموں کو کس نے بھیجا؟ پیغمبروں کو کس نے بھیجا؟ غوث کو کس نے بھیجا؟ قلندروں کو کس نے بھیجا؟ قطب کو کس نے بھیجا؟ ابدال کو کس نے بھیجا؟ خواجہ کو کس نے بھیجا؟ وارث کو کس نے بھیجا؟ اچھا یہ بتاؤ زمین کس نے بنائی؟ ارے بولو میرے ساتھ، زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ چاند کو چاندنی کس نے دی؟ سورج کو روشنی کس نے دی؟ دریاؤں کو روانی کس نے دی؟ زلیخا کو جوانی کس نے دی؟ موجوں کو طغیانی کس نے دی؟ آدم کو علم کس نے دیا؟ موسیٰ کو ہیبت کس نے دی؟ نوح کو تقوی کس نے دیا؟ موسیٰ کو جلال کس نے دیا؟ یوسف کو جمال کس نے دیا؟ مصطفیٰ کو کمال کس نے دیا؟ اچھا نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ روزہ کس کے لیے رکھتے ہو؟ حج میں کس کے لیے جاتے ہو؟ سجدہ کس کی راہ میں کرتے ہو؟ زکوٰۃ کس کی راہ میں نکالتے ہو؟ تو دنیا کا 1 ارب مسلمان مل کر مجھے جواب دے گا مولانا نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، تلاوت اللہ کے لیے، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، چاند کو روشنی اللہ نے دی، ستاروں کو روشنی اللہ نے دی، پھولوں کو مہک اللہ نے دی، تاروں کو چمک اللہ نے دی، سیارے اللہ نے بنائے، ستارے اللہ نے بنائے، چاند تارے اللہ نے بنائے، ماہوارے اللہ نے بنائے، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، جنوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی نا کہ دنیا اللہ کی، دین اللہ کا، شریعت اللہ کی، کعبہ اللہ کا، قرآن اللہ کا، اسلام اللہ کا، قانون اللہ کا۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، جب سب کچھ اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کی چلے گی، اللہ کی نہیں چلے گی۔ سب کچھ اللہ کا ہے تو بات کس کی چلے گی؟ اللہ کی۔ اللہ کی نا۔ میں نے کہا پروردگار ملا کہہ رہا ہے کتاب کافی ہے، تو کیا کہتا ہے؟ کہا میں نے تو قرآن میں ہی بتا دیا کہ کتاب سے پہلے نور کو اتارا ہے، اس لیے کہ جب تک نور سمجھ میں نہ آ جائے کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ بندوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ مرزا غالب کی غزل نہیں ہے، یہ علامہ اقبال کی نظم نہیں ہے، یہ ولیم شیکسپیئر کی پوئٹری نہیں ہے، یہ لینن اور کارل مارکس کی تھیوری نہیں ہے، یہ نیوٹن کا لا نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو پروردگار تو ہی بتا دے تیرے کتاب کی عظمت کیا ہے، تیرے کتاب کا مقام کیا ہے، تیرے کتاب کا مرتبہ کیا ہے، تاکہ جب کتاب کی بلندی سمجھ میں آ جائے تو مسلمان یہ بھی سمجھ لے کہ جب کتاب اتنی بلند ہے اللہ جانے صاحب کتاب کتنا بلند ہوگا، اللہ جانے وارث کتاب کتنا بلند ہوگا۔ تو اللہ قرآن میں ہی فرماتا ہے کہ دیکھو اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ کے سینے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن کا وزن اٹھا پاتا۔ کیا ہوتا معبود؟ اللہ کہہ رہا خشیت الہی کی تاب نہ لا کر اگر میں قرآن کو پہاڑ کے سینے پر اتار دیتا تو پہاڑ کا سینہ پھٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ میں نے کہا مسلمانوں اپنے نبی کی عظمت پر جان قربان کر دو۔ ارے وہ قرآن جو پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ کا سینہ پھاڑ جاتا، اللہ نے اس قرآن کو مصطفیٰ کے سینے پر اتارا۔ اللہ نے وہ
डरा दे छोटू भाई, हम नहीं डरे छोटू भाई। तो सीना पहाड़ शिकस्त हो जाता है। लगा रहा था। अल्लाह ने उस कुरान को मुस्तफा के सीने पे उतारा। अल्लाह जाने वो सीना कितना मजबूत था। तो किताब बगैर नूर के समझ में नहीं आ सकती। एक छोटी सी मिसाल दे दूं, ये लाइट जल रही है ना, ये चारों तरफ इतनी रोशनी है, सबक क्या है? लाइट जल रही है, भाई ये रोशनी, ये लाइट क्या है? ये है मजाजी नूर। मजाजी नूर यानी आर्टिफिशियल लाइट। इसको दुनिया वालों ने इलेक्ट्रिसिटी के जरिए इन्वेंट किया है। ये दुनिया वालों की इजाद है। तो भाई ये चारों तरफ नूर मौजूद है, मजाजी नूर चारों तरफ है। अब ये बताओ, ऐसे में अगर मैं किसी जवान को, किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को कोई भी किताब पढ़ने को दे दूं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, मंतिक, रिजाल, हदीस, कुरान पढ़ लोगे ना भाई? सब पढ़ लेंगे। क्यों भाई? इसलिए कि रोशनी मौजूद है, नूर मौजूद है। तो जब नूर मौजूद है तो कोई भी किताब पढ़ी जा सकती है। पर अगर यहाँ लोड शेडिंग हो जाए, नूर चला जाए, अब किताब पढ़कर बताओ। अरे अब तक समझ में बेवकूफों को यही बात नहीं आई कि जब तू दुनिया के मजाजी नूर के बगैर दुनिया की किताब नहीं पढ़ सकता, तो अल्लाह के हकीकी नूर के बगैर अल्लाह की किताब क्या पढ़ेगा? अल्लाह कह रहा है मैंने सबसे पहले नूर को उतारा। अल्लाह अकबर। इसीलिए जब मेरे नबी से पूछा गया ना, या रसूल अल्लाह, आका, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया, किस शय को पैदा किया? तो मेरे आका ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। सबसे पहले नूर मुस्तफा को पैदा किया। और पता है अफसोस क्या है? मेरे नबी के नूर का इनकार गैर कौम नहीं करता, खुद मुसलमान करता। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। भाई मेरी बात थोड़ी कड़वी होती है, कुछ लोगों को बुरी लगती है, मगर एक बात याद रखना जवानों, जितने जल्दी कड़वा घोट निकलोगे उतनी जल्दी शिफा पाओगे। शुगर दोगे तो शुगर के मरीज हो जाओगे, कड़वी घोट लो तो शिफा पाओगे। हजरत अली फरमाते हैं कि शहद के अलावा हर मीठी चीज में जहर है, और जहर के अलावा हर कड़वी चीज में शिफा है। तो कड़वी घोट लेने के आदी हो जाओ। असल में मसला ये हमारे नौजवानों को मीठा कैप्सूल दे दे के शुगर का मरीज बना दिया गया है। इसलिए जिसका जो मन चाह रहा है वो वैसे करता है। तवज्जो कीजिएगा। तो कड़वी चीज निकलने की आदत डाल, गैर एतराज करता नबी के नूर होने पर, अपना एतराज करता। अपने लोग बहस करते हैं वो नूर है कि नहीं। अरे नबी फरमा रहे अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया है। और अल्लाह कुरान में कह रहा है इन काना लिर्रहमान वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। ऐ मेरे हबीब, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह का बेटा, जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, उनसे कहो इन काना लिर्रहमान वलदुन, अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो मेरे हबीब आप कह दीजिए फ़अना अव्वलुल आबिदीन, सबसे पहले इबादत गुजार तो आप हैं। नहीं पहुंचा मेरा मजमा में क्या कहना चाह रहा हूं, अल्लाह क्या कहना चाह रहा है? अल्लाह कह रहा मेरे हबीब कह दीजिए लोगों से सबसे पहले इबादत गुजार आप हैं। क्यों? इसलिए कि वही अल्लाह कहता है कि कायनात का चप्पा चप्पा, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की इबादत कर रहा है। परिंदे अपने चहचहाहट में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं।
चहचहाट में अल्लाह की इबादत कर रहा है, चिड़िया अपनी चहचहाट में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, पत्थर, समंदर, दरिया, पानी, हवा, हला, नूर, रोशनी, आग, मिट्टी, जर्रा, जीन, इंसान, फरिश्ते सब अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तवज्जो, हर शय अल्लाह की इबादत कर रही है। तवज्जो कीजिएगा, हवा भी अल्लाह की इबादत कर रही है, जमीन भी अल्लाह की इबादत कर रही है, आसमान भी अल्लाह की इबादत कर रही है, मिट्टी भी अल्लाह की इबादत कर रही है। और अल्लाह कह रहा है मेरे मुस्तफा सबसे पहले इबादत गुजार आप हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब मिट्टी नहीं थी तब भी मेरे नबी का नूर था, हवा ना थी मेरे नबी का नूर था, आसमान ना था मेरे नबी का नूर था, जमीन ना थी मेरे नबी का नूर था। मुस्तफा सबसे पहले इबादत गुजार आप हैं। इसका मतलब यह है कुछ ना था मेरा नबी था। एक जुमला कहते हैं, किसी ने मुझसे पूछा मौलाना तो क्या था, मैंने कहा जब लफ्ज़ था खुद ना था मेरा नबी था। लफ्ज़ था, उर्फ ना थे, किताब ना थी, सब्जेक्ट ना था, सिलेबस ना था, आलिम ना था, कुछ नहीं था, मेरा नबी था। और ये कुरान है, फाना अव्वलुल आबिदीन, सबसे पहले इबादत गुजार आप हैं मुस्तफा। तवज्जो, तो अब कुछ लोग हमें कहते हैं कि नहीं नबी नूर नहीं है, तो उनसे जब पूछा जाता है कि अल्लाह ने फिर मेरे आका को काहे से पैदा किया, तो कोई कहता है मिट्टी से पैदा किया, कोई कहता है पानी से पैदा किया, किसी ने कहा हवा से पैदा किया, किसी ने कहा आग से पैदा किया। तो मैंने कहा ठीक है मेरे भाई, हम सूफी लोग हैं, हम झगड़ा नहीं करते। तुम जिस चीज से कहोगे कि अल्लाह ने उस चीज से नबी को पैदा किया, हम मान लेंगे, मगर शर्त यह है कि उस चीज का वजूद तुम्हें मेरे नबी से पहले दिखाना पड़ेगा। अल्लाह जाने आप समझ रहे हैं कि नहीं? जिस चीज से भी अगर तुम ये कहोगे कि अल्लाह ने मिट्टी से नबी को पैदा किया, तो फिर मिट्टी नबी से पहले होगा। अगर तुम कहोगे हवा से पैदा किया, तो हवा मुस्तफा से पहले होगा। अगर तुम कहोगे आग से पैदा किया, तो आग मुस्तफा से पहले होगा। और अल्लाह कह रहा है हर चीज से पहले मेरा मुस्तफा, फाना अव्वलुल आबिदीन। तो भाई जब मुस्तफा को सबसे पहले पैदा किया, तो अब सवाल उठता है कि मिट्टी नहीं थी, हवा नहीं थी, आग नहीं था, पानी नहीं था, तो फिर क्या था? तो फिर मानना पड़ेगा जो भी चीज मुस्तफा से पहले थी उसी चीज से अल्लाह ने मुस्तफा को पैदा किया। तो मुस्तफा से पहले सिर्फ अल्लाह था। तो अल्लाह क्या है? अल्लाह कुरान में कह रहा है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। तो जब मुस्तफा से पहले सिर्फ नूर था, तो अल्लाह ने नूर से नूर को पैदा किया। जब नबी की खिलकत से पहले सिर्फ नूर इलाही है, तो फिर मानना पड़ेगा ना कि नूर से ही पैदा किया है। अच्छा, तकरीबन आज से 11-12 साल पहले इसी नूर के टॉपिक पर मेरी बहस हुई। किससे बहस हुई ये मत पूछिएगा। मैंने कहा ना हम बीमार के नहीं बीमारी का दुश्मन हैं। हमें बीमारी मिटाना है, बीमारों को नहीं मिटाना। अगर ख्वाजा आकर बीमारों को मिटाना चाहते तो भारत साफ हो जाता। ख्वाजा ने भारत से बीमारों को नहीं बीमारी को मिटाया। तो जो सूफी होता है वो बीमारी का दुश्मन होता है, बीमार का नहीं। तो मत पूछना कभी किससे बहस। तवज्जो
اسی ٹاپک پر نبی کے نور ہونے پر رات بھر بحث ہوئی، میں دلیل پہ دلیل دیتا گیا، عقل سے، حدیث سے، روایت سے، منطق سے، ہر اینگل سے، مگر وہ آخر میں آ کے سوئی اٹک جاتی ہے ان کی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اشارہ کروں گا ابھی سب سمجھ جائیں گے۔ آخر میں آ کے ان لوگوں کی ایک سوئی اٹک جاتی ہے، اور وہ کہاں اٹکتی ہے؟ کہا قرآن میں دکھائیے۔ اچھا اگر ان سے پوچھو کہ قرآن میں اپنے دادا کا نام دکھا دو تو یہ بغل جا کہیں گے۔ قرآن میں ہر کچھ ہے، مگر قرآن ماتھے کی آنکھوں سے صرف نظر نہیں آتا، دل کی آنکھوں سے نظر آتا۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ قرآن کے لیے بصارت نہیں، بصیرت صرف بصارت سے قرآن دیکھو گے تو نظر نہیں آئے گا، قرآن کو بصیرت سے، دل کی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا۔ بے شک۔ ہر کچھ ہے۔ کہا کہ نہیں، ہمیں قرآن کی دلیل دے دیجئے، نبی کے نور ہونے پر تو ہم مان لیں گے۔ تو میں نے کہا تو نے کیا سمجھا ہے؟ پورا قرآن تو میرے محمد کا قصیدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا سننا چاہتا ہے تو سن۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو رسالت دے کر بھیجا، مبشرن ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، شاہدن ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ونذیرن وداعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے آپ کو اپنا پورا اذن دے کر ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب سراجا منیرا، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا بنا کر بھیجا، نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ اب وہ سمجھ گئے نا، وہ اتنی آسانی سے کیسے مانے؟ کہنے لگا ہاں بات صحیح ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے سراجا منیرا، اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا بنا کر بھیجا۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ ہمارے نبی نور بانٹنے والے ہیں، مگر یہ بتائیے کہ اللہ نے یہ تو کہا کہ نور بانٹنے والا بنا کر بھیجا، اللہ نے یہ کب کہا کہ آپ کو نور بنا کر بھیجا؟ میں نے کہا وہی بات ہو گئی نا، پوری توریت پڑھ کے پوچھ رہا ہے موسیٰ کون ہے، پوری بائبل انجیل پڑھ کے پوچھ رہا ہے عیسیٰ کون ہے۔ توجہ کیجئے گا، کہا اللہ نے یہ تو کہا کہ آپ کو نور بانٹنے والا بنا کر بھیجا، یہ کب کہا کہ آپ کو بھی نور بنا کر بھیجا؟ میں نے کہا سن، ابھی یزیدی کارخانے میں کوئی ایسا سوال ہی نہیں بنا جس کا جواب حسینی نہ دے سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو جواب دیا تھا، اب جو جواب دیا تھا وہ جواب یہاں دینے لگا ہوں۔ بھائی مان لو یہ مہندی بغان ہے، علیم الدین اسٹریٹ ہے، یہاں پر کچھ بھکاری آ گئے، اب ان بھکاریوں کو یہ شان شمشیر یہ لوگ اپنے جیب سے، نوجوان اپنے جیب سے نوٹ نکال کے دینے لگے۔ اب انصاف سے بتاؤ کیا تم بھکاریوں کو اور شانوں کو ایک جیسا سمجھو گے؟ نہیں نا مولانا، اس لیے کہ جو بھیک لینے والا اور ہوتا ہے، بھیک دینے والا اور ہوتا ہے، جو خود بھکاری ہو وہ دوسروں کو بھیک نہیں دیتا، نوٹ وہی بانٹے گا، دولت وہی بانٹے گا، پیسہ وہی بانٹے گا جو خود پیسے والا ہو۔ میں نے کہا تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، اب کیا؟ نور وہی بانٹے گا جو خود نور والا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ۔ نور وہی بانٹے گا نا جو خود نور والا ہو۔ بتاؤ جو کنگال ہوگا بھیک دے گا بھکاریوں کو؟ نہیں نا، پیسے بانٹنے کے لیے خود پیسہ والا ہونا پڑتا ہے۔ توجہ، کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر میں دال چاول چل رہا ہے اور محلے کو بریانی بانٹو،
اللہ کو ایسی عبادت نہیں پسند ہے. بے شک. پہلے غریب رشتہ داروں کو سنو, بھیک دینے کا بھی, صدقے کا بھی طریقہ سن لو. ہم لوگ فوراً سوچتے ہیں نا کوئی بیکاری کو بلا کے, نہیں, پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو ڈھونڈو. تمہارے رشتہ داروں میں کوئی اگر غریب ہے, ضرورت مند ہے, پہلے اس کی ضرورت پوری کرو, پھر راستے کے بیکاریوں کو بانٹو. توجہ, تو میرا نبی ہے نور والا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایپل کا جو پیڑ ہوتا ہے, ایپل کا درخت, سیب کا درخت, اس سیب کے درخت میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ بابو جامون. کون بولا؟ ہاں, انگور. بھائی ایپل کے درخت میں کیا پیدا ہوگا؟ آم ہوگا نا, ایپل ہوگا. اچھا, آم کے درخت میں کیا ہوگا؟ انگور کے درخت میں کیا ہوگا؟ تو بھائی جس چیز کا درخت ہوتا ہے وہی چیز پیدا ہوتا ہے. اب مجھے ایک بات کا جواب دو, میرا نبی ہے نور کا درخت, تو میرے نبی کے درخت میں جو بھی پیدا ہوگا وہ خود نور ہوگا یا نہیں؟ سبحان اللہ. میرا نبی نور کا درخت ہے, شجر طیبہ ہے, شجر نور ہے, شجر انوار ہے, نور کی کاٹ ہے. تو اب جب میرا نبی نور کا درخت ہے تو اس درخت کا حسن بھی نور ہوگا, اس درخت کا حسین بھی نور ہوگا, اس درخت کے علی بھی نور ہوگے, اس درخت کی فاطمہ بھی نور ہوگی, اس درخت کا خواجہ بھی نور ہوگا, اس درخت کا وارث بھی نور ہوگا. اس لیے کہ نور کے درخت میں نور نکلے گا نا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, تو ہے نور, تیرا سب گھرانہ. اب قرآن کی آیت پر آ جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے میں نے نور اور کتاب کو اتارا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ قرآن ہے, قرآن ملا کا بیان نہیں ہے, اللہ کا اعلان ہے. توجہ, نور اور کتاب کو اتارا. میرے نبی سرکار دو عالم, سرور دو عالم, سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے میں نے نور اور کتاب کو اتارا. تو کوئی ٹائم بتایا اللہ نے؟ کوئی ٹائم بتایا کہ اتنے سال تک کے لیے ہے؟ 2024 کے بعد ختم, ہجرت کے بعد ختم, ایسا کچھ بولا نا اللہ نے؟ نہیں. قیامت جہان کی ہدایت کے لیے اللہ نے نور اور کتاب کو بھیجا, قیامت تک. اس لیے کہ قرآن 1-2 سال کی کتاب نہیں ہے, قیامت تک رہنے والی کتاب ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ جب تک کتاب رہے گی, جب تک قرآن رہے گا, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, جب تک قرآن باقی رہے گا کتاب کے ساتھ نور بھی باقی رہے گا. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے, قرآن نور کتاب سے جدا نہیں ہوگا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سن 11 ہجری میں بظاہر میرے نبی نے پردہ کیا, ہم ان کے لیے مرنے کا لفظ استعمال نہیں کرتے, اس لیے کہ اللہ جس کے صدقے میں دنیا کو زندگی دیتا ہے وہ مر کیسے سکتے ہیں. صرف فرق کیا ہے پتہ ہے, ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے, وہ سب کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اچھا, ان لوگوں کا اعتراض کیا ہوتا ہے بتائیے تو؟ آپ سمجھ گئے نا, میں نے کہا نا بیمار کا نام نہیں لوں گا, اشارہ سمجھیے. وہ لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں, اگر آپ نبی کو زندہ مانتے ہیں تو نبی نظر کیوں نہیں آتے؟ تو ان سے پوچھئے یہ بتا تو شیطان کو زندہ مانتا ہے کہ نہیں؟ تو بولے گا ہاں. کہ یہ بتا شیطان تجھے کبھی نظر آیا؟ ہو سکتا ہے آئینے میں نظر آیا ہو, کبھی نظر آیا ابلیس؟ مگر سب کا عقیدہ ہے کہ ابلیس زندہ ہے, شیطان زندہ ہے. میں نے کہا شیطان کون ہے؟ کہا اللہ کا دشمن. میں نے کہا مصطفیٰ کون ہے؟ کہا اللہ کا دوست. میں نے کہا عقیدہ آپ تو درست کر لے, جب اللہ قیامت تک اپنے دشمن کو زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ اللہ قیامت تک اپنے حبیب کو زندہ نہیں رکھ سکتا.
جو پروردگار قیامت تک کون ہے شیطان؟ قرآن پڑھو علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو جو اللہ قیامت تک اپنے دشمن کو زندہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو میرا محمد کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لولا لما خلقت الافلاک. مصطفیٰ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. میں نے کائنات بنائی آپ کے صدقے میں. تو جو اپنے دشمن کو محشر تک قیامت تک وقت معلوم تک زندہ رکھے وہ اپنے دوست کو زندہ نہیں رکھ سکتا. اب بظاہر رکھ دیں کھڑا سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ جناب محمد. آئیے ہم سب زبان کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم وہی دعائیاں کلمات دہرائیں گے, وہی دعائیاں مناجات پڑھیں گے جو پانچوں وقت عطا رسول شہنشاہ ہند الولی خواجہ اعظم خواجہ کائنات حضور سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سندھی سرکار غریب نواز رحمت اللہ پانچوں وقت اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیاں کلمات دہراتے تھے ہم وہی کلمات دہرائیں گے اور اللہ سے دعا گو ہے کہ پروردگار غریب نواز کے کلمات کے صدقے. علیہ السلام کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کون ہے؟ یہ آپ کو ایک جملے میں صرف بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جناب فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں مولا علی شیر خدا. جناب فاطمہ زہرا اور مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں امام حسن و حسین جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو امام حسین کے بیٹے ان کا نام ہے امام زین العابدین علی بن الحسین. امام زین العابدین کے بیٹے ان کا نام ہے امام محمد باقر علیہ السلام. اور امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر ہوتی ہے. روایتوں میں آیا ہے کہ اسی 22 رجب المرجب کی تاریخ میں غوثیت کبریٰ کے مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام کو فائز کیا گیا تھا اور اسی خوشی میں مومنین نے اس وقت نظر دلائی تھی کھیر پوری کی جو رواج آج تک چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک چلتا رہے گا. یہ اہل بیت سے عقیدت کا ایک ذریعہ ہے, اہل بیت کی محبت کا ایک ذریعہ ہے اور اس کے بے شمار خیر و برکت کا کاروبار میں گھر بار میں خیر و برکت کا سبب ہے. لہٰذا یہ نظر زیادہ سے زیادہ بہت بڑے پیمانے پہ نہ بھی کر سکیں تو چھوٹے موٹے پیمانے پہ جہاں اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے استطاعت دی ہے اس اعتبار سے 22 رجب کو ہر مسلمان کو چاہیے, ہر عاشق رسول والے رسول کو چاہیے کہ اپنے گھر میں کھیر پوری کا اہتمام کرے, اپنے گھر والوں کو نظر دے کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں نظر یہ پیش کر کے اپنے گھر والوں کو کھلائے, اپنے غریب رشتہ داروں کو کھلائے, مومنین و مومنات کو اپنے گھروں میں دعوت دیں. اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے اس طرح اس نظر کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اللہ آل نبی اور اہل بیت نبی کے صدقے میں آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے گا. یہاں پر پروردگار تجھے تیرے حبیب کا واسطہ, تجھے تیرے حبیب علیہ السلام کی آل پاک کا واسطہ میرے مالک جتنے لوگوں نے نوجوانوں نے یہاں پر یہ ذکر مولا کائنات جشن غریب نواز اور جشن امام جعفر صادق علیہ السلام کا نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کا اہتمام کیا ہے. پروردگار ان سبوں کی عقیدتوں کو, نظرانوں کو, محبتوں کو اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب اور ان کے آل پاک کے بارگاہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار جتنے مسلمان, جتنے مومنین, جتنے اہل بیت کے چاہنے والے یہاں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, پروردگار تجھے تیرے حبیب اور ان کی آل کا واسطہ اے میرے رب جس کے دل میں جو بھی حاجت ہے اس کی تمام جائز حاجتوں کو, مرادوں کو آج کی رات پورا فرما دے. جو پریشان ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے, جو مشکلوں میں ہیں ان کے مشکلات کو آسان فرما, جو بیمار ہے اس کو صحت کاملہ عطا فرما. ہم سبوں کو نماز و روزہ
रोज़ा का इबादतों का पाबंद बना दे। ऐ परवरदिगार हम सबों को अहले बैत की सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत दे दे। हमें सच्चा हुसैनी मुसलमान बना दे। हम सबों को करबलाए मौला की इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा। मौला अली शेर खुदा के रोज़े की नजफ़ अशरफ की ज़ियारत नसीब फरमा। बिलखुसूस तेरे हबीब मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार का सब्ज़ गुंबद हमें देखने का शरफ अता फरमा। हज बैतुल्लाह से हम सबों को मुशर्रफ फरमा। हम सबों को हज उम्रा और ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। ऐ परवरदिगार पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान हाल है। परवरदिगार पूरी दुनिया में मजलूमों पर जुल्म किया जा रहा है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ऐ परवरदिगार हम मुसलमानों की मदद के लिए, परचम इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए, मजलूमों की मदद करने के लिए, फलस्तीन के मजलूमों की मदद करने के लिए, पूरे दुनिया के मजलूमों की मदद करने के लिए तेरे नबी के घर के आखिरी शहजादे मौला अली की आखिरी औलाद इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के खानदान के आखिरी शहजादे को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को भेज दे परवरदिगार, और हम सबों को उनके मुखलिस गुलामों में जगह इनायत फरमा। आइए हम वही कलिमात दोहराते हैं जो गरीब नवाज दोहराते थे। या रब हक़ सय्यदे कौनैन मुस्तफ़ा को शाफ़ए मासी व कुनबे अता। या रब हक़ शाह नजफ़ा के आमेदा दरशान नूर तबारको यासीन हल अता। या रब सोजो सीनए अफ़गान फातिमा। या रब आहो नाले आसर वरुन निसा। या रब हुर्मते दिले सद पारे हसन आ बादशाहे जुमले आफाक मुजतबा। या रब हुर्मते जिगरे तश्न लब हुसैन। या रब हक़ खूने शहीदाने करबला। या रब हक़ आबिदो बाबर इमाम दी। या रब हक़ जाफरो हम मूसी रज़ा। या रब हुर्मते तक़ियो इज़्ज़ते नबी। या रब हक़ अस्करी आशाहे पेशवा। या रब हक़ मेहदियो हादी के ज़ात को मानिंद मुस्तफ़ा चू मौलाए अतिया। या रब हक़ जुमला रसूलाने ख़बिश्तन। या रब हक़ जुमले अरवाहे अंबिया। दारद मोइन उम्मीद दरादम ज़लुत्फ़ खुद। दारद मोइन उम्मीद दरादम ज़लुत्फ़ खुद। बख्शी उराबा शाहे शहीदाने करबला। व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हू बिस्मा शाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अहले बैतिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मोइन, या मोइन, या मोइन, या वारिस, या वारिस, या वारिस। नारा हैदरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाबू सोफा डालो। दानिश इधर दानिश दीजिए भाई को आने दो, भाई को आने दो। 2 मिनट